جب حکم میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ نے وصیت کی. یعنی آیت کے شروع میں بھی کہا یوصیکم اللہ، آیت جب ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. پھر ایک جگہ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں. وصیت کر رہا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. پھر یہ حدیں کس کی ہیں؟ اللہ نے طے کی ہے. لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا. یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں. اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں علماء نے کہا ہے جو وراثت کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے لیکن لالچ کی وجہ سے نہیں دے، تو ایسا آدمی تو صرف گنہگار ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اور ان سے کہا جائے بھائی وراثت میں شریعت نے اس طرح سے ان کا حق رکھا ہے، بولے ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، ہم نہیں مانتے شریعت کو. صاف صاف بول دیں گے ہم شریعت کو نہیں مانتے. جو شخص وراثت کے معاملے میں شریعت کے احکام کا انکار کر دے، منکر ہو جائے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بھائی مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، نہیں دے رہا تب تو صرف گنہگار ہوگا. لیکن جو بولتا ہے بیٹیوں کو دیا جائے، بیٹیاں کون ہوتی ہے لینے والی، انکار ہی کرتے شریعت کے احکام کا، ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. چھوٹی موٹی بات نہیں، اتنی تاکید اللہ رب العالمین بار بار اس کی فرما رہے ہیں. ہاں فی اولادکم، تو سب سے پہلے اولاد کا حکم آیا کیونکہ اولاد کو عام طور پہ سارے وارثین میں سب سے زیادہ ملتا ہے. ہاں تو للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں کیا ہوگا؟ اولاد میں جب مال تقسیم ہوگا تو اچھا تعبیر دیکھیں کتنی پیاری ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا، ایسا کہا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ لڑکی کو لڑکے کا، بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملے گا. پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملے گا. اللہ نے فرمایا بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت تقسیم کرتے ہوئے کرائٹیریا اور معیار کس کو بنایا؟ لڑکی کے حصے کو بنایا. یعنی بھائی پہلے جب کہا لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے تو پتہ کیا چلا؟ پہلے آپ کو یہ پتہ لگانا پڑے گا بیٹی کا کتنا کرنا ہے نا، پھر اس کا ڈبل بیٹے کو دیا جائے. تو بیٹی کو معیار بنایا گیا ہے وراثت کی تقسیم میں، اب بیٹی کو ہی محروم کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ بیٹی کو بیٹے کا آدھا دو، پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا بیٹے کو بیٹی کا ڈبل دو. تو معیار اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے حصے کو بنایا ہے. ہاں اب بیٹی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ دی تھیں، مرد جو ہے وہ مالی اعتبار سے ذمہ دار ہوتا ہے نا. عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ڈالی، بلکہ کچھ بھی نہیں ڈالی ہے. ایک گھر ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، گھر کون سنبھالے گا؟ شوہر سنبھالے گا ہے نا. ماں باپ ہے، ماں باپ کی کفالت کون کرے گا؟ بیٹا کرے گا. تو کیونکہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں اس لیے وراثت پہ اتنا بینیفٹ ان کو دیا گیا ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں ان کا حصہ ڈبل کر دیا گیا. بھائی ذمہ داری بھی اسی کی ہے نا، ذمہ داریاں اس کے سر پہ زیادہ ہیں تو اس لیے اس کے جو حقوق ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں. شریعت میں کیونکہ عورت مرد سے مختلف ہے تو بہت سارے احکام میں ان کے لیے اختلاف رکھا گیا ہے. جن کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر بیٹا ہی نہیں صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، جتنا بھی ماں باپ نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 بیٹیوں کو ملے گا. یہاں پر بھی شریعت کی بہت نافرمانی ہوتی ہے. یعنی اگر صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، میں واللہ ایک کیس بھی نہیں جانتا جہاں پہ بیٹیاں صرف بیٹیاں ہوں اور انہوں نے جائیداد میں اپنی پھوپھی اور چاچا کو بھی حصہ دیا ہو. بیٹیاں اکیلی ہوتی ہیں وہ ساری پراپرٹی لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں. حالانکہ شریعت میں کیا ہے؟ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو اگر ایک سے زیادہ ہے تو کتنا ملے گا؟ 2/3. پورے مال کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا. 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، باقی بچا ہوا 1/3 کو کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا مرنے والے کے بھائی بہنوں کے پاس. مان لو ایک آدمی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے ایک بہن ہے.
ہاں اور وفات ہو گئی اس کی، مان لو بیوی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پوری جائیداد کو پہلے 2/3 حصوں میں بانٹا جائے گا، ہاں 2/3 حصہ کرنے کے بعد 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، پوری جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، 3 حصے میں سے 2 حصے بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے، ایک حصہ اس بیٹی کو، ایک حصہ اس بیٹی کو، باقی جو تیسرا حصہ بچے گا اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس تیسرے حصے کو بھائی بہنوں میں بانٹا جائے گا۔ کیسے بانٹا جائے گا؟ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو پھر اس تیسرے حصے کی بھی 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بھائی کو اور 1 حصہ بہن۔ پر میں ایک کیس بھی نہیں جانتا ہوں جہاں بیٹیوں نے اپنے ابا کی وفات کے بعد بھائی بہنوں کو حصہ دیا۔ اگر بیٹا ہے تب تو بھائی بہن کا کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن صرف بیٹیاں ہیں، بیٹی اکیلے ہیں تو آدھا مال بیٹی کو ملے گا، آدھا مال بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 مال بیٹیوں کو ملے گا، باقی مال بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ پر جہاں عورتوں کو موقع مل جائے وہ بھی مردوں میں حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حصہ کھا رہے، جہاں بیٹیاں اکیلے ہوتی ہیں وہ بھی اپنے چاچا کا حصہ کھا جاتی ہے، اپنی پھوپھی کا حصہ کھا جاتی ہے۔ 90-95% ہمارے یہاں وراثت شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہی نہیں ہو رہی، اور ان مسائل کا بھی ہم کو علم نہیں ہوتا ہے، ان پر گفتگو بھی کم ہوتی ہے، خطبات نہیں ہو رہے، دروس نہیں ہو رہے، اہل علم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے۔ کمی ہے ہمارے معاشرے کی نا بہت ساری، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے اس ہمام میں بڑی تعداد